صفات کبریائی بڑائی بزرگی جلالت و کبریائی اس رب ذوالجلال لائق کے لیے لائق و زیبا ہیں جنہوں نے ہم تمام بنی نوع انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، دوستوں اور ماں بہنوں، ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری مرحلے کو پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً یہ ماہ ہم سے اور آپ سے پھر ایک بار 1 سال کے لیے دور ہونے جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں یا دیگر ایسے انسان ہیں جو کل تک ہمارے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے، بڑے جوش و ولولے کے ساتھ ہمارے ساتھ گھوم رہے تھے، چل پھر رہے تھے، کھا رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ ہو رہا تھا، ہم خوشیاں منا رہے تھے، ہمارے دلوں میں ایک بڑی امید تھی، ایک لگن تھی، ایک خوشی تھی کہ ہمارے فلاں بھائی، ہمارے فلاں رشتہ دار، ہمارے فلاں آبا و اجداد ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آج وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں میرے بھائی، اور اسی طرح سے ہماری اور آپ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج ہم لوگ باحیات ہیں، کل ہم لوگ باحیات رہیں گے یا نہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں جس انسان نے کثرت سے اللہ کی عبادتیں کی، کثرت سے توبہ و استغفار کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، یقیناً وہ انسان اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا کامیاب ہوا۔ اور جو انسان اس ماہ مبارک میں بھی رمضان المبارک کے روزے سے غفلت برتی، نماز اور نوافل سے دوریاں اختیار کی، یقیناً اس شخص سے بڑا بدنصیب اور اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری وقت ہے، چند باتوں کی طرف انشاءاللہ رہنمائی فرماؤں گا۔ یہ آخری وقت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، جس طریقے سے ہم نے اور آپ نے الحمدللہ کثرت سے عبادتیں کرنے کی کوشش کی، یقیناً رمضان المبارک کے مہینے میں جس طریقے سے کوشش کی اور برائیوں سے بچنے کی بھی کوشش کی، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے گزر جانے کے بعد بھی ہم تمام لوگوں کے اوپر ایک چیز لاگو ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کی، برائیوں سے روکا، اسی طریقے سے دیگر مہینوں میں بھی ہمیں اچھا بن کر کے رہنا ہوگا اور برائیوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اگر اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہے اور اللہ کے قریبی بندہ ہے تو۔ انشاءاللہ اسی بات پر مختصر انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعی و تبع تابعی کا معمول کیا ہوتا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں، ان کا اعمال اور ان کا عمل کیا ہوتا تھا، اس کے اوپر ذرا سے روشنی ڈالیں گے کہ ان کا عمل کیسا ہوتا تھا، پھر ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں پورے 30 دن کا روزہ رکھ لینا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر انسان اس مہینے میں روزہ رکھ لے۔ دیگر مہینوں میں ایک دن صبح سے لے کر کے دوپہر ہی تک مان لیجیے، پورا دن بھر بھی نہیں۔ اگر کوئی انسان کچھ ناشتہ نہیں کرتا، کچھ پانی نہیں پیتا تو کتنی تڑپ ہوتی ہے، گلے خشک ہو جاتے ہیں اور پیٹ پورا سکڑ جاتا ہے کہ ہم اس بھوک کو، پیاس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اتنی زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے۔ صرف ایک پہر دن کے حصے میں ہم اگر بھوکے رہ جاتے ہیں یا پیاسے رہ جاتے ہیں تو پورا مہینہ صبح سے لے کر کے شام تک جس وقت سے اللہ کا حکم ہے کھانے پینے کا اور جس وقت توڑنے کا، اس پورے دن بھر میں نہ تو ہم کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا اور مومنوں کو بشارت دی، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ۔ اللہ رب العالمین تو
کو نہیں چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں کو چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیوں کو چاہتا ہے تاکہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ آپ لوگ اس مہینے کی گنتیوں کو پوری کر سکیں۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی گنتیوں کو پورا کرنا، عام الفاظ میں کہہ لیں کہ پورے ماہ روزہ رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اگر اللہ کی توفیق اس میں شامل نہ ہوتی تو کسی بھی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ انسان رمضان المبارک کے اس ماہ میں پورا کا پورا مہینہ وہ روزہ رکھ سکتے، کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہ ہوتی اگر اللہ رب العالمین کی توفیق شامل نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ اس ماہ کی عدت کو پوری کرو۔ اللہ رب العالمین یہ آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے آپ کو جو ہدایت بخشی، اللہ نے جو آپ کو نماز روزہ پڑھنے کی توفیق بخشی، اس پورے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق بخشی، پورے مہینے کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق بخشی، فرائض پر پابند بنایا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کہ تم بڑائیاں بیان کرو، اس ہدایت پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائیاں بیان کرو تاکہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین کی توفیق اور منشا شامل ہے ہماری اور آپ کی عبادت کے ساتھ۔ اگر اللہ کی توفیق شامل نہ ہوتی تو ہم میں سے کسی بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اور آپ پورے مہینے کثرت سے روزہ رکھ سکیں، کسی میں طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بڑی توفیق ہے، جس بھائی نے بھی روزہ رکھا اور کثرت سے اللہ کی عبادتیں کی، نوافل کا اہتمام کیا، دیگر عبادتوں کا اہتمام کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق تھی اس شخص کے ساتھ جس نے اس پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا اور کثرت سے توبہ و استغفار کیا اور دیگر نوافل عبادتیں کی۔ میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرنا، اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی کثرت سے عبادت کرنے کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں چند آیت کریمہ ذکر فرمائی ہیں کہ صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے، کس طریقے سے عبادت کرنے کے بعد اس کا دل اللہ سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے پورے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں، یہ عبادت اللہ رب العالمین نے قبول کیا یا نہیں، یہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوا یا نہیں، میں اللہ کے قریبی بندوں میں سے بنا یا نہیں، اس چیز سے بھی وہ لوگ خوف کھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جب وہ لوگ کوئی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا دل خوف کھاتا ہے، لرز اٹھتا ہے کہ ہمیں لوٹ کر کے اللہ رب العالمین ہی کی طرف جانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ سے مراد والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کیا ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ شراب نوشی اور چوری کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے بنت صدیق، یہ چوری کرنے والوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ شراب نوشی کرنے والوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، اور نماز پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ، اور وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ يقبل منہم، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی عبادت قبول کی یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لینا یہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، پورے مہینے روزہ رکھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، پانچوں وقت کی نماز کی پابند ہو جانا یہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ان تمام
عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جن جن عبادتوں کو ہم نے کی ہے وہ عبادت بھی اللہ رب العالمین قبول فرما لے. یہ ضروری ہے. اگر ایسی دعا ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں تو بڑے سست اور غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. پھر ہم سے بڑا نادان بھی کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے اللہ سے خوف کھاتے ہیں کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں. یہ اس کے اندر یہ صفات ہوتے ہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کر دے. بعد ہدایتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجروی کو اختیار مت کرنا، ٹیڑھا مت کر دینا. پھر سے دل میں ٹیڑھا پن یعنی پھر سے برائی پر امانہ مت کر دینا، اسلام سے مجھے مت پھیرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو تو دین پر ثابت رکھ، ہمارے دل کو دین پر قائم و دائم رکھ. میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، ضروری ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے یہ تیرے توفیق سے تھی. یہ اللہ اب تجھ سے اتنے سے التجا ہے کہ تم میری عبادتوں کو قبول فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے عبادت صرف ایک ماہ کی عبادت ہمارے لیے کامل قبول نہیں ہے. عبادت ہمیں پوری زندگی کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 99 اور 98 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اپنے پروردگار کی عبادت کریں حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ حکم اللہ رب العالمین کا اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے. اس امت میں جتنے بھی لوگ ہیں یا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. کب تک؟ جب تک کہ اس کی سانس نہ چلی جائے، جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک ماہ کی عبادت صرف اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. ایک ماہ کے چند راتوں کی عبادت اللہ کے ہاں صرف مقبول نہیں ہے کہ چند دن اللہ کی عبادت کر لی، پھر غفلتیں برتنا شروع کر دی، پھر ہم نے اپنی مرغانی زندگی گزارنا شروع کر دی، پھر من چاہی زندگی گزارنی شروع کر دی. یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں اگر مقبول ہونا ہے تو شرط ہے پوری زندگی عبادت کرنی ہے، اور پوری زندگی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی ہے کہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ جو عمل تھا وہ یہ کہ ہمیشہ کرنے والا جو عمل ہے، مختصر ہو، تھوڑا سا ہو، لیکن ہمیشہ وہ عمل کیا جائے. میرے بھائیوں، زیادہ عمل آپ کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، مت کیجیے. تھوڑا سا ہے لیکن ہمیشہ کیجیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقیموا ولن تحقوا، استقامت اختیار کرو، ہمیشہ عمل کرو، اور تم لوگ وہاں تک کہ تم لوگ طاقت نہ رکھو گے، ہمیشہ عبادت کرنے کی تم لوگ طاقت نہ رکھو گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہاری اعمالوں میں سے سب سے بہترین عمل الصلاۃ یعنی نماز ہے. میرے بھائیوں، استقامت کرنے کی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشگی والا عمل کرو، مکمل طور سے پوری زندگی عمل کرنے والا عمل کرو، اور تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل الصلاۃ یعنی نماز ہے. اس لیے 5 وقت کی نماز
سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اللہ رب العالمین کو بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے۔ اللہ کی امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حقدار کہلانا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیے اور ہمیشہ نماز پڑھیے۔ صرف ایک ماہ نماز پڑھ کے نہیں چھوڑنا ہے، ایک ماہ کے چند دن عبادت کر کے نہیں ترک کرنی ہے، پوری زندگی عبادت کرنی ہے اور ہمیشہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ فجر پڑھ لی، ظہر غائب، عصر پڑھ لی، مغرب غائب تو عشاء پڑھ لی، پھر دیگر نمازیں غائب، ایسا نہیں کرنا میرے بھائیوں۔ ہمیشہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے اور بلکہ باجماعت ادا کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ کرنے والا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے، اس لیے اسی کو کریں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ایک صفات بتائی ہے کہ مومن ہمیشہ باوضو ہوا کرتے ہیں، مومن بغیر وضو رہنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ میں سے کتنے ایسے مومن بھائی ہیں جو باوضو رہنا پسند کرتے ہیں؟ یقیناً آج کے دور میں چراغیں اٹھا کر کے چراغوں سے اگر ہم تلاشنا شروع کر دیں تو شاید کہ ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک کوئی انسان مل جائے جو باوضو ہمیشہ رہتے ہوں گے۔ نہیں تو ہر انسان کا معمول ہے، ہر انسان یہ شکایت کرتے ہیں میرے بھائی مجھے گیس کا پرابلم ہے، مجھے فلاں پرابلم ہے، میری وضو باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھاتے تھے، صحابہ کرام جو کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا مختصر کھانا کھاتے تھے تاکہ اس پرابلم سے بھی بچے اور آپ کی معدیات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کا یہ پیٹ، آپ کا یہ جسم بھی صحیح سلامت رہے۔ مختصر کھانا صحت کے لیے ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر ہم ایک لقمہ کھانا تھا وہاں پہ جب 4 لقمہ کھائیں گے تو یقیناً ہمیں گیس کا پرابلم ہوگا، پیٹ بڑھے گا، دیگر نقصانات ہوں گے اور پھر عبادت میں ہمیں تکلیفیں ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھانا مختصر کیجئے، ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ دینا، مختصر میانہ روی درمیانہ اختیار کیجئے اور پھر ہمیشہ باوضو رہنے کی بھی کوشش کیجئے۔ مومنوں کی یہ صفات ہے میرے بھائیوں، تو باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ توحید پر قائم و دائم رہنا اور عمل صالح کرتے رہنا اور ہمیشہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خوشخبری عنایت فرمائی ہے جو توحید پر قائم رہتے ہیں اور عمل صالح کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله، اے ہمارے پروردگار، ثم استقاموا، اپنے رب سے دعا کرتے اے ہمارے پروردگار، ثم استقاموا، ہمیں دین میں قائم رکھ، دائم رکھ، اس میں ہمیشہ باقی رکھ، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، وہ دین میں قائم و دائم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس پر فرشتے جب نازل ہوتے ہیں، کب؟ موت کے وقت یا قبر میں جب فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں تو فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا، اے اللہ کے پیارے بندے، اے اللہ کے مومن بندے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ دین میں توحید پر قائم و دائم رہتے ہیں اور ہمیشہ کرنے والا عمل کرتے ہیں، نیکیاں عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے جب ان کی موت ہوتی ہے تو موت کے وقت یا قبر میں ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وابشروا بالجنہ، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ توحید کو اپنائیے، توحید میں قائم و دائم رہیے اور ہمیشہ عمل کیجیے اور عمل صالح کیجیے، مختصر عمل کر کے مت چھوڑیے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ والا عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ ہوگا، ہمارا اور آپ کا جو سب سے پہلے محاسبہ ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا، وہ ہے الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا
کہ نماز تم نے پڑھی تھی یا نہیں. جو انسان نماز میں کامیاب ہو جائے گا اس کی تمام تر عبادت قبول ہو جائیں گی, مقبول ہو جائیں گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز میں فیل ہو جائے اس کی ساری عبادتیں فیل ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے پہلے نماز کو درست کرنے کی کوشش کیجئے. یہ اچھائیوں کے بارے میں چند باتیں تھی آپ کے سامنے, اور دو چار ایسے باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اس سے اجتناب تو کرتے ہیں, لیکن رمضان گزرنے کے بعد بالخصوص عید کے دن ہی سے وہ برائیاں اپنے گھروں میں شروع کر دیتے ہیں, یہ بول کر آج کے دن تو خوشی کا دن ہے, آج تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, مومن کی یہ صفات نہیں کہ من چاہے زندگی گزار دے. اللہ نے خوشی منانے کی توفیق دی, اللہ نے خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے, لیکن حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں. اس چیز کے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. اس تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ برائی سے اپنے آپ کی سب سے پہلے حفاظت کرنا ضروری ہے. میرے بھائیوں, برائی سے جو شخص اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا وہ انسان, اس انسان سے بڑا بدبخت, اس انسان سے بڑا کمبخت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. برائی سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ موسیقی سے اجتناب کرے. موسیقی کہے تو گانا سننا, گانے اور رنگ ٹون, یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لَيَشْرِبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. میرے بھائیوں, بنی اسرائیلیوں کی ایک عذاب اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی. ایک دوسرا قول کے مطابق سورہ مائدہ آیت نمبر 60 کے مطابق کہ اللہ رب العالمین نے دو بڑے عذابوں سے اسے مبتلا کیا تھا. ایک تو اس کو بندر بنا دیا تھا اللہ رب العالمین نے کیونکہ حج کو پامال کیا تھا, اور دوسرا ایک چھوٹا سا نقطہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خنزیر بھی بنایا تھا. لیکن اس کے بارے میں مفسرین کرام کا قول ہے کہ اس میں اشارہ ملتا ہے لیکن پوری بات نہیں ملتی ہے. لیکن اس امتی کے بارے میں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت زمین کو دھسا دی جائے گی اس برائی کو کرنے کی وجہ سے, اور تو اور ایسی برائی کو کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بندر اور خنزیر جیسے عذاب سے مبتلا کیا جائے گا. اس امتی میں ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. وہ برائی کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشربن اناس من امتی الخمر, میرے امتی نے شراب کو وہ اس طریقے سے پیئیں گے, ضرور پیئیں گے. کس طریقے سے؟ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمٍ, شراب کا نام بدل دیں گے. شراب کا نام, شراب سے آج کے دور میں الکوہل آ چکا ہے, شراب کا نام کچھ ڈرنک کے نام سے بھی اس کا نام بدل دیا گیا ہے. اسی طریقے سے بیئر کے نام سے اس کا نام بدل دیا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں نوجوان بیئر میں کچھ نشہ نہیں ہے, اس میں طاقت ہوتی ہے, نعوذ باللہ. میرے بھائیوں, شراب کی پوری بوتل میں طاقت ہے, لیکن طاقت کے ساتھ جتنی طاقت اس میں زیادہ نقصان بھی ہے. بیئر سے زیادہ طاقت شراب میں ہے, لیکن وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نام بدل کر کے شراب پینا اور پھر کثرت سے پینا, ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمٍ, جو لوگ شراب کو پیئیں گے اس کا نام بدل کر کے, جو اس کا نام تھا اس کو بدل دیں گے, کچھ اور نام رکھ لیں گے. يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ, دوسری چیز وہ لوگ اپنے سروں کے اوپر گانوں کو رکھیں گے. مطلب وہ لوگ گانوں کو ایسے سنیں گے جیسے اس کے سروں کے اوپر ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ کسی شادی ہال میں جاتے ہیں, ہمارے سروں کے اوپر میوزک لگی ہوئی ہے, گانا بج رہا ہے, گاڑی میں سفر کر رہے ہیں گانا بج رہا ہے. اسی طریقے سے دیگر اپنے گھروں میں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ڈی جے لا کر کے گانا بجاتے ہیں اور بڑے شوق سے ناچتے ہیں. تو یہ گانا ان کے سروں پر بج رہا ہوگا. اور والمغنیات, گانے والیاں, ناچنے والیاں اس کے گھروں میں ناچیں گی. اور یخسف اللہ بہم الارض, یہ تین بڑی برائیاں جو شراب کو پیئیں گے نام بدل کر کے, اور گانوں کو سنیں گے, اور تیسری ناچنے والیوں کو اپنے گھروں میں یا دیگر جگہوں میں بچوائیں گے. ایسے برائیوں کو کرنے والے کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ کی پناہ ہو ایسے عذاب سے، زمین میں دھسا دیا جائے گا. میرے بھائیوں، ایسے الفاظ سننے کے بعد ہر انسان کا روح کانپنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے تھے. ہم اپنے گاڑیوں میں بڑے شوق سے گانا سنتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بڑے شوق سے موبائل اٹھائے گانا سننا شروع کر دیے. بالخصوص ٹک ٹاک وغیرہ میں چھوٹے بچے ہم بڑے شوق سے موبائل دے دیتے ہیں، چلو بیٹا ٹک ٹاک دیکھو، گانا سنو. اس میں طرح طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، بچوں کا روک ٹوک نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کی عادت سے بن جاتی ہے. بالخصوص ہمارا ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ میں ہم لوگ بہت زیادہ ایسے ٹک ٹاک وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں گانا وغیرہ سنتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، تو جو بھی آج سے گانا سنے گا میرے بھائی، اس بات کو کان کھول کر کے سنیے، جس شخص نے بھی ایسا کیا ممکن ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے وہ آنے والا عذاب ابھی باقی ہے، ممکن ہے وہ عذاب آ جائے. پہلے عذاب یخسف اللہ بہم الارض، اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور دوسرا عذاب وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اس شخص کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، کون ہے وہ شخص جو کہے میں خنزیر بندر بننے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی ہے میرے بھائیوں؟ کوئی نہیں تیار ہے. تو پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پامال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قرآن کریم کی آیات کو پامال کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اذا تتلى عليهم آیاتنا ولوا مستكبرا كأن لم يسمعها، جب ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو سن کر کے ایسے انسنے ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس کے کانوں میں گاٹھ لگے ہو. میرے بھائیوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آج سے وہی انسان گانا سنے گا، آج کے بعد سے وہی انسان شراب پیے گا، آج سے وہی انسان ناچنے والیوں کی ناچوں کو دیکھے گا اور یا پھر اپنے گھروں میں نچوائے گا. جس شخص کو زمین میں دھسنا ہے، جس شخص کو بندر اور خنزیر بننا ہے، نہیں تو جو شخص بندر بننے سے، خنزیر بننے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، جو شخص زمین میں دھسنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، وہ شخص آج کے بعد سے یہ کبھی بھی نہ تو گانا سنے گا اور نہ تو ناچنے والیوں کی ناچوں کو دیکھے گا اور نہ تو کبھی وہ شراب کو نام بدل کر کے کبھی پینے کی کوشش کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ان برائیوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے. ایک اور حدیث مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا يكونن من امتی اقوام، ان قریب میری امتی میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کون؟ یستحلون الحرا، جو زنا کو حلال سمجھیں گے. میرے بھائیوں، وہ وقت آ چکا ہے، آج کے دور میں لوگ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. فون کر رہے ہیں ہیلو اور کیا زنا کاری شروع، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ زنا کاری ہے، کھلم کھلا بدعات ہے، کھلم کھلا گمراہی ہے، کھلم کھلا زنا کاری اور بدکاری ہے. میرے بھائیوں، اور ہم اور آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، ہمارے نوجوان بیٹے آ کر کے کہتے ہیں ابا مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. بیٹا چلو کوئی بات نہیں، تمہاری ایج ہو جائے میں تمہاری شادی کر دوں گا. تو یہ باپ کا بھی قول ہوتا ہے. ایسے باپ پر بھی اللہ کی لعنت ہے، ایسے اولاد پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو باپ اپنے بیٹے کو بڑھاوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ابھی بات کر لو یا پھر کچھ بھی کر لو، تمہارے لیے ابھی تمہاری ایج نہیں ہے، تم پہلے سکسیسفل ہو جاؤ، پہلے کامیاب ہو جاؤ، پھر تمہاری شادی کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ برائی بڑی عام ہو چکی ہے آج کے دور میں. اس لیے جو بھی انسان فون پہ بات کرتا ہے یا پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں ہے، اس شخص سے بڑا ملعون، اس شخص سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کو حلال سمجھیں گے اور والحریر، ریشم کے لباس کو بھی وہ حلال سمجھیں گے، والخمر، اور شراب کو بھی وہ حلال سمجھیں گے، والمعازف، موسیقی کو بھی وہ حلال سمجھیں گے. میرے بھائیوں، آج کے دور میں بڑا فتنہ ہے. آج کے دور میں جاوید غامدی نام سے ایک شخص ہے جس نے موسیقی کو حلال قرار دیا ہے. ان کے نزدیک گانا سننا حلال ہے. میرے بھائیوں، اور اس انسان کے فالوور بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہو چکے آج کے دور میں. میرے بھائیوں، جس شخص نے ان چیزوں کو حلال سمجھا، سمجھ لیں کہ اس شخص سے بڑا بدبخت، اس شخص سے بڑا ملعون اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہے. ہم لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس میں نشہ نہیں ہے، بس مختصر سے نشہ ہے، مختصر ہو زیادہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم الخمر، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے شراب کو حرام کیا، والمیسر، جوا کو حرام کیا، والکوبہ، ڈھول بجانے کو، جو ڈھول بجاتے اس کو حرام کیا، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال کل
مسکر حرام، تمام کے تمام نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سگریٹ، بیڑی، تمباکو، نشہ آور جتنی بھی چیزیں، گٹکا، پراگ وغیرہ بہت ساری چیزیں آج کے دور میں پیدا ہو چکے ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو کھانے پینے والا سب کے سب شراب میں ملوث ہیں، اور جو حلال سمجھ کے پر کھاتے پیتے ہیں اس انسان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بندر اور خنزیر بننے سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں، وہ عذاب آنے سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں کہ زمین میں اللہ رب العالمین آپ کو دھسا دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں، دو آوازیں ایسی ہیں جس پر لعنت کی گئی ہے، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جس کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانے بجانا، خوشی کے وقت میں موسیقی کو سننا، اور ورنۃ عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت میں رونا۔ مصیبت کے وقت میں رونا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ خوشی کے وقت میں گانا بجانا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سننی ہے، لوگوں سے ایسے خوشیاں منانا ہے کہ سلف صالحین کا ذکر ہو، قرآن اور حدیث کا ذکر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کی حفاظت فرمائیے۔ جس طریقے سے رمضان کے بارے میں آپ نے سنا کہ رمضان میں سرکش شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کی صحیح سے حفاظت کر کے پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے کو رکھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے نفس کو آپ باندھ دیجئے، اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے، اور پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کیجئے۔ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کریں، اور توبہ استغفار کریں، اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں، مقبول ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، یا اللہ ہم تمام